الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بروز جمعرات 14 جنوری 2021 سعودی روزنامہ آپ شہزاد کریم سے سن رہے ہیں۔ قتل جرم میں سعودی خاتون اور غیر ملکی کو سزائے موت۔ سعودی حکومت نے مقامی شہری کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر نائجیریا کے احمد ابکر عثمان اور سعودی عرب خاتون بنت علی مجیدہ کو مکہ مکرمہ ریجن میں سزائے موت دی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق نائجیریا کے احمد اور سعودی عرب کے خاتون مجیدہ نے منصوبہ بندی کر کے بندر بن مسعود الزہرانی کو قتل کر دیا تھا۔ دونوں الزہرانی کے گھر میں نقاب پہن کر داخل ہوئے تھے۔ سعودی شہری کو سر پر تیز دھار آلے سے وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ملزمان کو تلاش کر کے عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ فوجداری کی عدالت نے دونوں کے خلاف فرد جرم کی سماعت کے بعد شواہد سامنے آ جانے پر جان کے بدلے جان اسلامی قانون کے مطابق موت کی سزا سنا دی تھی۔ اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ آخر میں ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان بھی جاری کر دیا تھا۔ وزارت داخلہ نے بیان میں خبردار کیا ہے کہ جو شخص بھی بدامنی یا خون ریزی کا مرتکب ہوگا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اس حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں ہوگی۔ کارکنوں کی ہنگامی چھٹی قانون محنت کے دفعہ 40 غیر مؤثر۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قانون محنت کے لائحہ عمل میں شامل کی گئی دفعہ 40 غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ یہ دفعہ کورونا وبا کی وجہ سے سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے ملکوں کو درپیش ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے شامل کی گئی تھی۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت افرادی قوت نے اپریل 2020 کو آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کے تعلق کو منظم کرنے کے لیے لائحہ عمل میں دفعہ 41 کا اضافہ کیا تھا۔ اس دفعہ کے مخاطب کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات سے متاثرہ شعبوں اور اداروں کے تمام ملازم تھے۔ اس سے بعض زمروں اور شعبوں کو استثناء دیا گیا تھا۔ مستثنی زمروں اور شعبوں کے بارے میں باقاعدہ قرارداد جاری ہوئی تھی۔ دفعہ 40 میں کہا گیا تھا کہ اگر حکومت نے وبا کے دوران کوئی ایسا اقدام کیا جس کی وجہ سے اوقات کار محدود ہو رہے ہوں یا ایسے ایس او پیز مقرر کیے گئے ہوں جن کی وجہ سے قانون محنت میں موجود مجبوری والی کیفیت پیدا ہو رہی ہو تو ایسے حالت میں آجر مبینہ اقدامات کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران اجیر کے ساتھ اوقات کار کے لحاظ سے محنتانے میں کمی کی معاملہ طے کر سکتا ہے۔ دفعہ 40 میں یہ سہولت بھی دی گئی تھی کہ نئے حالات میں آجر اپنے اجیر کو ہنگامی چھٹی پر بھیج سکتا ہے اور اس چھٹی کو سالانہ چھٹی قرار دے سکتا ہے۔ دفعہ 40 میں آجر کو یہ سہولت بھی دی گئی تھی کہ نئے حالات میں اجیر کو استثنائی چھٹی پر بھیج سکتا ہے۔ دفعہ 40 میں خبردار کیا گیا تھا کہ ملازمت کے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ ایسی صورت میں خلاف قانون ہوگا جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ آجر نے بحرانی حالت سے نمٹنے کے لیے سرکاری اعانت سے فائدہ اٹھایا ہو۔ علاوہ ازیں اجیر کو ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کا بھی حق دیا گیا تھا۔ ریڈ سی پروجیکٹ پر سعودی قوانین لاگو ہوں گے۔ ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی کے سینئر عہدیدار احمد درویش نے کہا ہے کہ ریڈ سی پروجیکٹ کی پالیسیاں مختلف ہوں گی اور یہ مستقبل میں سیاحت کو کامیاب بنانے کے ضامن ہوں گی۔ اخبار 24 کے مطابق یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ ریڈ سی پروجیکٹ میں آباد افراد اور وہاں سیاحت و ترقیاتی کاموں کے لیے آنے والوں پر وہی قوانین نافذ ہوں گے جو سعودی عرب میں رائج ہیں یا وہاں کے قوانین و ضوابط مختلف ہوں گے۔ ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی کے سینئر عہدیدار احمد درویش نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ریڈ سی پروجیکٹ کا علاقہ معاشی سرگرمیوں والا علاقہ ہوگا۔ اس کے قوانین و ضوابط اپنے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے کے خصوصی معیارات ہوں گے۔ اس حوالے سے ریڈ سی کمپنی کے عہدیدار اعلیٰ حکام سے بات چیت کر رہے ہیں۔ قوانین و ضوابط منظوری کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ ریڈ سی پروجیکٹ کا کام 2019 کی پہلی سہ ماہی میں شروع کر دیا گیا تھا۔ احمد درویش کا کہنا تھا کہ سیاحوں کا پہلا کارواں 2022 کے آخر میں پہنچے گا۔ اس وقت تک یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا جا چکا ہوگا اور 4 ہوٹل بھی بن چکے ہوں گے۔ پروگرام کے مطابق ریڈ سی پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ 2023 میں مکمل ہوگا۔ اس وقت تک یہاں مزید 12 ہوٹلوں کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ ان ہوٹلوں میں 3000 کمرے ہوں گے۔ یہ ہوٹل 5 جزیروں اور 2 ریزورٹس پر بنائے جائیں گے۔
ایسے ممالک کا سفر نہ کریں جہاں کورونا قابو میں نہیں۔ وزارت داخلہ سعودی وزارت داخلہ نے تغیر پذیر وائرس اور کووڈ-19 وبا کی وجہ سے مخصوص ملکوں کے سفر کے لیے پیشگی اجازت نامے کی پابندی لگائی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے 31 مارچ 2021 سے مقامی شہریوں کے بیرون مملکت آنے جانے کی اجازت سے متعلق 8 جنوری کو جاری کردہ بیان سے متعلق نئی وضاحت جاری کی ہے۔ سعودی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ لیبیا، شام، لبنان، یمن، ایران، ترکی، آرمینیا، صومالیہ، ڈیموکریٹک کانگو، افغانستان، وینزویلا اور بیلاروس کا سفر سے قبل اجازت نامہ حاصل کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی پابندی وبائی حالات، بدامنی کے مسائل اور وبا پر قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے مقامی شہریوں کی صحت و سلامتی کے تحفظ کی خاطر لگائی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے مذکورہ ملکوں کے علاوہ ایسے ممالک کے سفر پر بھی پابندی عائد کی ہے جہاں ابھی تک وبا کو قابو نہیں کیا جا سکا۔ وزارت داخلہ نے ایسے ملکوں کے سفر کے لیے بھی پیشگی اجازت نامے کی حصول کی ہدایت کی ہے جہاں تغیر پذیر کورونا پھیلنے کے ثبوت سامنے آ گئے ہوں۔ وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک جہاں جانے کی اجازت ہے کا سفر کرتے وقت احتیاط برتیں، غیر مستحکم علاقوں یا کورونا وبا میں مبتلا علاقوں سے دور رہیں۔ کہیں بھی جائیں تو احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں۔ الشفا کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سحر انگیز مناظر۔ مغربی سعودی عرب کے مشہور الشفا پہاڑوں نے سفید چادر تان لی ہے۔ اعلیٰ باری سے درختوں کی سبز پتیوں اور پہاڑوں کی چٹانوں پر ہر طرف کا منظر سفید چادر پوش جیسا بن گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق آپٹیکل پیکٹوریل ولید الطلحہ نے الشفا میں ژالہ باری اور سحر آفرین مناظر کیمرے میں قید کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موسم سرما کے ٹھنڈے ماحول میں شفا پر برسنے والے اولوں کی تہہ جم گئی ہے۔ کئی گھنٹے تک ژالہ باری کے نشانات پہاڑوں اور درختوں پر نظر آتے رہے۔ طائف کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے ٹورسٹ گائیڈ احمد الجعید نے بتایا کہ الشفا کے علاقہ طائف شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہاں سے مغرب کی طرف تہامہ کا میدانی علاقہ اور نشیبی مقامات صاف نظر آتے ہیں۔ الشفا جانے والے موسم سرما کے دوران منفرد موسم کی قدرتی خوبیوں سے بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں۔ الشفا سیاحتی علاقہ ہے اور یہ سبزہ زاروں سے آراستہ بلند و بالا پہاڑوں اور دلکش قدرتی مناظر میں اپنی مثال آپ ہے۔ موسم گرما میں یہاں کی آب و ہوا سرد ہوتی ہے جبکہ موسم سرما میں یہاں موسم بہت زیادہ سرد ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں بارش ہوتی رہتی ہے اور گہری دھند بھی چھائی رہتی ہے۔ وزارت ثقافت کے فیشن پروگرام میں دوسرے مرحلے کے لیے رجسٹریشن۔ سعودی وزارت ثقافت کی جانب سے فیشن انکیوبیشن پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ پروگرام فیشن کے شعبے میں مقامی تخلیقات اور کاروباری افراد کو سامنے لانے، ان کی مدد کرنے اور انہیں فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس فیشن پروگرام میں شامل ہونے کے لیے رجسٹریشن 18 جنوری تک جاری رہے گی۔ یہ فیشن پروگرام 28 فروری سے شروع ہوگا جو کہ 4 مارچ تک جاری رہے گا۔ 14 جنوری سے شروع ہونے والا پہلا مرحلہ 3 روزہ ورچوئل فیشن ہیکاتھون ہے۔ وزارت ثقافت کی ویب سائٹ کے مطابق اس پروگرام کے شرکاء کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بانی مملکت کے بھتیجے شہزادہ خالد بن عبداللہ کا انتقال۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے شہزادہ خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن آل سعود انتقال کر گئے ہیں۔ سعودی ایوان شاہی نے بیان میں کہا ہے کہ شہزادہ خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن آل سعود کا بدھ کو حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہوا۔ ان کی نماز جنازہ جمعرات 14 فروری کو ادا کی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شہزادہ خالد بن عبداللہ ایک عرصے سے بیمار تھے۔ شہزادہ خالد بن عبداللہ 1937 کو طائف میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے اور ان کی بیٹی زہرہ کے شوہر تھے۔ شہزادہ خالد 8 فروری 2009 تک سعودی کمپنی امانیات اور کیمیکل کمپنی کے چیئرمین بھی رہے۔ انہوں نے امریکہ اور ریاض میں تعلیم حاصل کی۔ وزارت خارجہ میں بھی
کام کیا، تجارت سے بھی منسلک تھے۔